نہیں سمجھتے ان 10 ایام میں جب حج کا چاند نظر آ جائے ذی الحجہ کا تو چلتے پھرتے نوافل کے بعد سنتوں کے بعد فرائض کے بعد یہ تکبیر پڑھنا مستحب ہے، لیکن 9 ذی الحجہ کی اثر فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی اثر تک واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا۔ اس کو ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو قربانی ہے، اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لبرل قسم کے ہوتے ہیں، جو ظاہر ان کا نام مسلمانوں جیسا ہوتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن وہ دماغی طور پر جو ہے وہ ارتداد کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ مختلف جب انہیں موقع ملتا ہے وہ اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں، سوالات کرتے رہتے ہیں۔ غیروں کا تو کام یہ سوال کرنا، لیکن اپنے بھی کرتے رہتے ہیں کہ بھائی قربانی کا کیا مقصد، کس لیے یہ جانوروں کا ذبح کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، کسی یتیم اور بیوہ کی مدد کرنی چاہیے، تو اپنی فلسفی دوڑاتے ہیں۔ حالانکہ دین عقل کا نام نہیں ہے، دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا جبریل کے ذریعے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے صحابہ کو پریکٹیکلی بتا دیا۔ ہمارے دماغ میں، ہماری سمجھ میں وہ آئے یا نہ آئے یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کی بہترین مثال ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر دین عقل کا نام ہوتا تو میں لوگوں کو یہ کہتا کہ وہ پاؤں کے نیچے والا حصہ جب ہم موزہ پہنتے ہیں سردیوں میں مسح کرتے ہیں، عقل تو یہ کہتی ہے کہ پاؤں کا نیچے والا حصہ گندا ہوا ہے، مسح وہاں کرنا چاہیے، لیکن شریعت کا حکم ہے کہ پاؤں کے اوپر مسح کیا جائے، مس ٹچ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل کا نام ہوتا تو میں لوگوں کو کہتا کہ پاؤں کے نیچے مسح کرو، لیکن میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مسح پاؤں کے اوپر ہوگا، اس لیے میں یہی حکم دوں گا۔ دین عقل کا نام نہیں ہے، لوگوں کی فلسفی کا نام نہیں ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ ان ایام میں سب سے قیمتی چیز اللہ کے ہاں جو پسندیدہ ہے وہ خون بہانا ہے۔ اب یہ خون، اس کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، کہ لن ینال اللہ، کہ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کے ہاں آپ کا لحومها گوشت، ولا دماؤها خون، نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ کے ہاں، نہ خون پہنچتا ہے، ولكن يناله التقوى منکم، اللہ تو دیکھنا چاہتا ہے آپ کے اندر تقوی کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، اپنے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ کی چاہت کتنی ہے۔ گوشت ہم خود ہی ذبح کرتے ہیں، خود ہی کھاتے ہیں، لیکن اصل تو اللہ دل کو دیکھنا چاہتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے، کس جذبے سے، کس جذبات کے ساتھ یہ قربانی دے رہا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یزکی فلا یقربن مصلانا، کہ جو بندہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، وہ قربانی نہ دے، فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرات علماء کرام نے یہ حکم لگایا ہے کہ جو بندہ صاحب مال ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور اگر گھر میں 6 آدمی ہیں، 10 ہیں، اگر سارے صاحب مال ہیں سب کے اوپر واجب ہے بالغ ہو۔ ضروری نہیں ہے، ہمارے یہاں ایک اور کنسیپٹ بھی ہے کہ گھر کا ایک بڑا دے دے گا تو سب کی طرف سے ہو جائے گی، بلکہ جو بندہ جس کی یہ استعداد ہے وہ کتنی ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جس بندے کے پاس 40,000 روپیہ ہے، کوئی قرضہ نہیں ہے اس کے اوپر، تو اس کے اوپر قربانی دینا واجب ہے۔ اس کے لیے سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ کے لیے چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے سال کا گزرنا ضروری ہے، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے بینک سے گاڑیوں کے لیے اور عمدہ ڈبل اور ٹرپل سٹوری مکان کے لیے قرضہ لیا ہوتا ہے، لون وہ اس درجے میں نہیں آتا۔ قرض ہوتا ہے کہ بھائی کسی کی جو بیسک نیڈس ہیں، گھر میں کھانا نہیں ہے، راشن پانی نہیں ہے، لباس نہیں ہے، بیماری ہے، سب کسی سے ادھار لیا ہے وہ تو آتا ہے۔ ہم جو یہ گاڑیوں کے لیے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لون لیتے ہیں وہ تو پہلے جائز نہیں ہے،
اور وہ جو ہے اس کے معنی نہیں بنے گا۔ تو پہلی تو یہ بات ہے کہ قربانی ہم سب کو دینی ہے، اور اس قربانی کے موقع پر ہمیں اپنے غریب کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو قربانی کا گوشت ہے، اگر کوئی بندہ سارا کا سارا خود استعمال کرے تو اجازت ہے۔ ہمارے دین کی کمی ہونے کی وجہ سے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، اس کو اکثر کٹا دیتے ہیں اور بڑے لائٹلی لیتے ہیں۔ ٹکنے سے اوپر پجامہ اور پینٹ رکھنا واجب ہے۔ بخاری میں روایت ہے کہ اسے نیچے والا حصہ جہنم میں چلے گا، نبی علیہ السلام کا فرمان۔ اس کو لائٹلی لیتے ہیں۔ قربانی کے 3 حصے کرنے مستحب ہے، پسندیدہ ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یعنی جو کہ دین کی نہ سمجھ ہونے کی وجہ سے جو چیز ضروری ہیں ان کو ضروری نہیں سمجھتے، اور جو مستحب کے درجے میں ہیں ان کو بہت ہی لازمی واجب درجہ دیتے ہیں۔ یہ دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو خود بھی بندہ استعمال کر سکتا ہے، سارا صدقہ کرے وہ بھی کر سکتا ہے، 2 حصہ کرے وہ بھی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ پسند اور بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کرے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ فرض کرو ایک نے بکرا ذبح کیا، 15-20 کلو اس کا گوشت ہوا، گھر میں کھانے والے 25-30 ہیں، ان کی خود فیملی بڑی ہے تو وہ خود استعمال کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 3 حصہ کر لے، اپنے غریبوں کو، پڑوسیوں کو بھی دے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ قربانی ہمیں ایک درس اور یہ پیغام دے رہی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو جو تمہاری پسند چیز ہے اس کو قربان کیا جائے۔ سب سے پسند انسان کو اپنی اولاد ہوتی ہے، اپنا بیٹا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آخری عمر میں، بڑھاپے میں مانگ کر ایک بیٹا لیا، اور بیٹا بھی اس عمر میں پہنچا جب محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اولاد سے الفت ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ قربان کرو، خواب میں حکم ہوا تو اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور آج ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم جذبات کی، احساسات کی، نیند کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کل راتیں چھوٹی ہیں، دن بہت بڑا ہے۔ ہم اکثر دیکھیں، اگر میں پوچھوں یہاں پر کہ کس نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ عید کی نماز پڑھنا 3 ائمہ کے نزدیک سنت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک واجب ہے، اس کے لیے سارے آ جاتے ہیں۔ سنت کا واجب درجہ ہے۔ فجر کی نماز جو فرض ہے، ہم میں سے کس نے جماعت کے ساتھ یا پڑھی بھی ہے یا نہیں؟ سوال نہیں ہے، نفل نہیں ہو گیا سر، نفل نہیں ہو گیا۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ عشاء فجر کی نماز جو ہے وہ کس نے جماعت کے ساتھ کتنی پڑھی ہم سارے جانتے ہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نیند کی قربانی نہیں دے سکتے تو ہمیں اگر یہ حکم ہو جائے کہ بیٹا ذبح کرو، کون تیار ہے کچھ؟ آج کل تو اللہ جانتا ہے ہمارا ایمان، اللہ تو ایسا ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا، بلکہ بکرے ذبح کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے اور چیزیں ہم خود خریدتے ہیں، لیکن اس کے لیے مولویوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں جی اتنے پیسے ہی دوں یا نہ دوں۔ اللہ کے واجب نہ بھی ہو تو نفلی پیسے ہیں تو دے سکتا ہے، بلکہ بہت سارے ایسے خوش نصیب ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی دیتے ہیں۔ جو ابھی حضرت علی نے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 مینڈے لیے اور ان کو ذبح کیا اور کہا یہ میری طرف سے ہے اور یہ میرے آقا کی طرف سے ہے۔ میرے آقا نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا اور میں کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ رہوں گا۔ تو نبی علیہ السلام امت کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے، ہمیں نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آج کل چھوٹی راتیں ہیں، نیند کی قربانی بھی دینی چاہیے۔ نیند کی قربانی کا مطلب کہ صبح اٹھ کر جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھے۔ ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، فجر کی نماز، اس لیے کہ یہودی نے لکھا ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد فجر میں اتنی ہو جائے گی کہ جتنی جمعہ کے دن ہوتی ہے تو سمجھو مسلمان غالب ہو جائے گے۔ آپ دیکھیے جمعہ کے دن تعداد اور فجر کی تعداد میں امام صاحب بیچارہ اکیلا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے بھی کوئی جماعت کا مل جائے، ایک بندہ اور آ جائے جماعت کر جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ایام ہمیں یہی پیغام دے کر جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو کسی کا گوشت یا خون کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ دلوں کا حال دیکھتے ہیں، اس کے دل کے اندر جو ہے وہ کتنا تقوی ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو جانور ہے نا،
مصنف عبدالرزاق میں روایت ہے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ جو قربانی دی جاتی ہے نا، فرمایا ان جانوروں کو ان کے گوبر اور ان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان کے ساتھ تولا جائے گا اور اتنی نیکیاں جو ہیں اس کو دی جائے گی جس نے قربانی دی، اور فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورۃ جو چھوٹی سی ہے تو چھوٹی، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس کے علاوہ تفسیریں کی ہیں، کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ نعمتیں عطا کی کثرت سے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے حوض کوثر ہے، حوض کوثر کا پانی ہے جو شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے سفید، اور فرمایا کہ اس کے رکھے ہوئے جو برتن ہوں گے وہ آسمان کی ستاروں کی طرح ہوں گے۔ فرمایا جو ایک بار پیے گا جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گا، فرمایا وہ بھی عطا کیا ہے۔ اور آگے فرمایا فصلی، نبی جی نماز پڑھیے، ونحر، اور قربانی کیجیے، اور قربانی کیجیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ حج میں بھی یہی فرمایا، فرمایا وَكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ